عرض کی تھی جبری تلیان چمکے چلو کر رب دا پیام آ گیا ہے. کیا نہ بولو ذرا عشق نہ بولو. عرض کی تھی جبری تلیان چمکے چلو کر رب دا پیام آ گیا ہے. خالق جو سا مزہ لے آ جائے. عرض کی تھی جبری تلیاں چمکے چلو کا رب دا پیام آ گیا ہے. سواری لئی در تے پورا کا گیا ہے تے واگاں پھڑنے لئی غلام آ گیا ہے. ایک باری پھر آکھو. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا حاکما وصادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ پھر پڑھئے. الصلاۃ الانبیاء سند الانبیاء فخر الانبیاء قائد الانبیاء نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسراد طولا. وجہ تخلیق کائنات محسن کائنات مرکز کائنات روح کائنات نبض کائنات تسکین کائنات خوشبو کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طیب و طاہر عرفہ آلہ بارگاہ دے اندر بساد عز و نیاز ہدیہ پیش کروں تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں اپنے خالق و مالک جل والا شکر ادا کرنا جس نے سانو انسان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا. تو جتنے احباب اس شدید سردی دے اندر اور دن دے اندر اپنا گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو میں سب واسطے دعا گو ہوں خالق کائنات ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نے کی عطا فرمائے. یقیناً سردی بہت زیادہ ہے. میں محسوس کر رہا سا خود کروں نکلن لگیا کہ لگتا ہے آج میں کلے دعا منگ کے آ جانا. یعنی سردی اتنی زیادہ لیکن ایتھے آن کے دیکھئے تے ہر پاس حضور دے دیوانی نظر آ رہے ہیں اور حشاش بشاش چہرے نظر آ رہے ہیں. اے تہاڈی مسکراہٹ تہاڈے چہرے دی دس رہی ہے اسی تھکن والے تے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تہاڈے ذوق نو ہمیشہ سلامت رکھے. اسٹیج دا حسن میرے مسلک دا سرمایہ علماء ذی وقار بھی تشریف فرمانے اور کافی تعداد اندر سناخان مصطفیٰ بھی تشریف فرمانے مہمانہ نے گرامی بھی تشریف فرمانے. اللہ کریم جتنے بھی احباب تسی بھی آئے ہو میں بھی حاضر ہویا اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں
اج اعلان کیتا سی جمعے دے اندر کہ اسی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 11 بجے دعائے خیر کر دیئے موسم دی نو مد نظر رکھ دیا ہوئے لیکن 11 تے وقت چلے نے اب میرے 7-8 منٹ باقی رہ گئے تے کی خیال ان دعا کریے کہ کوئی تقریر سنائیے کوئی سارے نہیں بولے سبحان اللہ اچھا یہ مطلب ہے ماشاءاللہ تسی سنن دے موڈ چ بیٹھے ہو اسی دوسری محفلیں تے جائیے نا تے اسی انہوں نے کڑی بہانے ہیں جناب آبے کونا انہیں منٹ ہو گئے نے انہا ٹائم میرا باقی رہ گیا جلدی کرو تے اے وقت اے محفل ایسی ہے اے تے میں میرے دوست بہاندے ہوندے نے چھیتی کرو تسی کدوں شروع کرنا ہے تے اللہ کریم تہاڈیاں محبتاں نو ہمیشہ سلامت رکھے جی توجہ ہے میرے بال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلن رات مختصر حصے دے اندر یہ تنوین جڑی آئی ہے نا دو زبر دو زیر دو پیش اس نے تنوین کہنے دیں علماء فرما دیں یہ تنوین تقلیل دے واسطے بھی ہے اور تعظیم دے واسطے بھی ہے معنی کی بنے اللہ فرما دیں اسا اپنے محبوب نو اپنے بندہ خاص نو رات دے قلیل مختصر اور ستھرے حصے دے اندر سیر کرائی ہے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک او مسجد اقصی جدے ارد گرد اللہ نے برکتہ رکھیاں ہوئی لنوریہو من آیاتنا اللہ فرماتا ہے اسا چاہیا اے سیر دا سبب نالی بیان کر دیتا لنوریہو من آیاتنا اسا سیر سواس سے کرائیے اللہ فرماتا ہے اسا چاہیا اپنے یار نو اپنیاں نشانیاں بخا دیئے اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں بخا دیئے نشانیاں اللہ نے اپنیاں وخان واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لا مکان تے بولایا انہو ہوا السمیع البصیر بے شک اللہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے میں کوشش کروں گا کہ بس نا جڑا آج دے رات دا خاص جڑا واقعہ ہے نا بس وہ واقعی سناما وہ بھی اختصار نال اس صبح پھر دعائے خیر کریے نہیں موڑ پھر بولو نا ذرا سبحان اللہ بس میں جلدی اس واقعہ دی طرف بڑھنا ہے آج میں وہ ساری تفصیلات چھوڑ دینیاں نے بس جلدی اس واقعہ دی طرف بڑھن لگا ایک پاسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض معروض کردے نظر آ رہے ہیں عرض و معروض کردے نظر آ رہے ہیں ربی آرینی انظر الی یا اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا تے آواز قدرت آ رہا ہے لن ترانی اے نہیں فرمایا موسیٰ اسی تینوں نہیں وکھا سکتے بلکہ فرمایا لن ترانی موسیٰ تو ہرگز تو مینوں نہیں دیکھ سکتا تو مینوں نہیں دیکھ سکتا لن ترانی موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کر دینے یا اللہ میں دیکھنا چاہنا پھر عرض کی تھی یا اللہ میں دیکھنا چاہنا پھر عرض کی تھی یا اللہ میں دیکھنا چاہنا یا اللہ میں تیرے دیدار دا طالب ہوں یا اللہ میں تیرے دیدار دا مشتاق ہوں میں تیرا دیدار کرنا چاہنا جدو بار بار جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیتا نا تے آواز آیا موسیٰ جی مولا فرمایا پھر 40 راتاں انتظار کرنا پڑا 40 راتاں انتظار کرو دن نو روزہ رکھو رات نو نفل پڑھو 40 راتاں گزر گئی اہتمام دیکھو ذرا 40 راتاں گزر گئی حضرت کلیم علیہ السلام دن نو روزہ رکھ رہے ہیں رات نو نفل پڑھ رہے ہیں 40 راتاں گزر جانے تو بعد قوم دے سردار نال
چودھری نال لے جڑے مندے ہی نہیں سن، فرمایا آؤ چلیے، آ گئے، یا اللہ میں تیرا پیغمبر تیرا کلیم آ گیا ہوں۔ آواز آیا پیارے کلیم اس پہاڑ تے نظرہ جما لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نظرہ اس پہاڑ تے جما لیا، یہ میں بڑے اختصار نظر کر رہا ہوں، نظرہ جما لیا۔ آواز آیا موسیٰ بس پہاڑ وال دیکھنا ہے اور کسی پاسے نہیں دیکھنا، میں تجلی ڈالا گا، اگر پہاڑ سلامت رہا اپنی جگہ تے برقرار رہا تے پھر تو میں نو دیکھ سکنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دا جویں جویں حکم ہویا اس حکم دی تعمیل کر دیا ہویا، اپنے سرداروں سامنے کھڑا کر دیتا، سمجھا دیتا، بھئی تسی گائیڈ کر دیتا، اس پہاڑ وال دیکھنا اے حکم ہے، ادھر تو ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹنا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، سرداروں نے بھی نظرہ جما لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نظرہ جما لیا۔ اللہ نے معمولی تجلی، مفسرین فرماتے نے دی وضاحت کر دیا، وہ معمولی تجلی کی سی، معمولی تجلی یہ سی، اللہ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی ڈالی، سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، سوئی دا نکہ ہی کافی ہے لیکن نکیا نہیں، سوئی دا نکہ نہیں، اے دا کروڑواں حصہ، انہوں کروڑواں حصہ کی ہوئے گا، انہوں کوئی مائی دا لال اپنے لفظاں سے بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ انہوں سمجھا سکتا ہے، نہ انہوں کھول سکتا ہے، وہ سوئی دا وہ جڑا کروڑواں حصہ ہے نکے دا وہ کی ہے، اللہ نے تجلی ڈالی۔ قرآن اندر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا، اللہ نے معمولی تجلی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، یہ مفسرین سانو سمجھا رہے ہیں، جدو پہاڑ تے ڈالی نا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، راکھ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جڑے سردار جڑے بندے لے کے آئے سن سارے تھاں تے مر گئے۔ ایک گل اہل علم نے اور لکھی ہے، بڑی توجہ چاہتا وہ اے جڑی تجلی اللہ نے ڈالی سی نا کوہ طور تے، اے ذاتی تجلی نہیں سی، ایک ہندی ہے ذاتی، ایک ہندی ہے صفاتی۔ علماء فرماتے ہیں اے اللہ نے ذاتی تجلی نہیں صفاتی تجلی ڈالی سی، صفاتی تجلی پئی ہے تے اے حال ہے جے ذاتی پہندی تے پھر کی بندا، سمجھو نا ذرا، صفاتی تجلی اللہ نے ڈالی، سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ دے پیغمبر بے ہوش ہو گئے، ہاتھ جوڑے، یا اللہ آج تو بات تینوں ویکھن دی خواہش نہیں کراں گا، آج تو بات تینوں ویکھن دی آرزو میں نہیں کراں گا، لیکن یا اللہ کوئی تے ہے جڑا تینوں ویکھے گا۔ فرمایا ہاں میرا حبیب بین الکلیمی والحبیب، یا اللہ میں تیرا کلیم ہوں، کلیم اندر تے حبیب اندر فرق کی ہے، امتیاز کی ہے۔ فرمایا کلیم، حالے بھی سمجھ نہیں آیا، کلیم انہوں آندے نے جڑا بار بار اصرار کرے تے حکم ہوندہ 40 راتاں انتظار کرو، حبیب ہوئے ام ہانی دے گھر ستا ہوئے، میں عرش سجا کے تے جبریل نو بھیج کے پورے پروٹوکول نال سب آپ بلا کے آپ صدا کر کے، سادہ لفظ اچھ میں آپ بلا کے آپ صدا بھیج کے یار نو بلا کے نا حبیب نو سامنے بٹھا کے، حالے تو اڈا مزاج چینج نہیں ہو رہا، تبدیل کرو ذرا اپنے مزاج میں، جی میں بول دے ہوندے ہوں میں بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر، سامنے بٹھا کے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دیاں منزلہ تے فائز کر کے او مینو ویکھے گا میں انہوں ویکھا گا، جڑا مینو ویکھے تے سامنے بے کے نالے کلام کرے، فرمایا انہوں حبیب آندے نے، جڑا ایک جھلک برداشت نہ کر پائے انہوں کلیم آندے نے۔ ایک گل اور شارعین نے کی تھی،
شارحین وہ فرماندے نے کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ ہویا نا، یہ سارا واقعہ رونما ہویا کہ بے ہوش ہو گئے. اچھا وہ تجلہ نہیں ویکھی، تجلہ جس پہاڑ تے پئی اس پہاڑ نو ویکھیا. یہ گلاں یاد رکھنیاں میرا. پہاڑ جتھے تجلہ پئی اس پہاڑ نو ویکھیا تے بے ہوش ہو گئے. شارحین حدیث لکھ دینے، اہل علم لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اس تجلہ تو بعد قوت سماعت تے قوت بصارت اتنا تیز ہو گئی کہ 3 میلاں تو چل دی کیڑی کالے رنگ دی، کیڑی کالے رنگ دی، پتھر دی چوٹی تے چلن والی کیڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام او دی آواز بھی سن لیندے سن، انہوں ویکھ بھی لیندے سن. 3 میلاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کیڑی دی آواز بھی سن لیندے سن تے انہوں ویکھ بھی لیندے سن. میں نے سوچ کے جواب دیا جی سردی بڑی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، ایک ٹھنڈ ہے جڑی باہر پہ رہی ہے، ایک ٹھنڈ ہے جڑی ذکر مصطفیٰ سن کے دلاں نو پہ رہی ہے. جنہوں حضور دا ذکر سن کے ٹھنڈ پہ رہی ہے نا، او ذرا فرمائے اچھی ساری سبحان اللہ. حالے تھوڑا جا تسی میرے قریب آ گئے ہو لیکن تھوڑا جا حالے فاصلہ ہے وے، فاصلے مٹاؤ ذرا، دوریاں ختم کریے ذرا، محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں جملہ ایک کہنا چاہنا، اس جملے تو فوراً بعد میں اس واقعہ دی طرف چلے جانا ہے. جملہ ایک کہنا چاہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ایک جھلک ویکھن، بلکہ وہ جس پہاڑ تے پے اس پہاڑ نو ویکھن تے قوت سماعت و بصارت دا اے عالم 3 میلاں تے چلدی کیڑی ویکھ بھی لیندے نے، آواز بھی سن لیندے نے. جن نے صرف تجلی نو ویکھیا ہے، بلکہ تجلی جتھے پئی اونوں ویکھیا ہے تے او دی قوت سماعت تے بصارت دا اے عالم 3 میلاں تو کیڑی دی آواز بھی سندا ہے، اونوں ویکھ بھی لیندا ہے. میں نے سوچ کے جواب دیا جی جن نے تجلی نہیں تجلیاں والا ویکھیا ہے او دی نظر کتھوں تک جاندی ہوئے گی؟ جن نے تجلیاں والا ویکھے ہیں تے روحانی طور تے نہیں. ایویں بڑا رولا پائی پھر دے نہیں جی یہ معراج روحانی ہوا. میں ایک سمپل جواب دینے لگا. عمران تنہا صاحب غور کریا جی، اگر روح دا معاملہ ہوندا مینوں دسو روح سواری دی محتاج ہے؟ میں آکھا جناب تسی 2-4 منڈے کٹھے ہو کے آکھو نوری صاحب اسی اسلام آباد چلے ہیں تے جانا ہے، میں آکھا نہیں میں نہیں جانا، میری روح لے جو گڈی تے باہر. میں تے نہیں جانا پر میری روح گڈی تے بھاگ لے جو. انہاں آکھنا جدن تہاڈی روح ٹر پئی نا ادن تساں بارشاہ پہنچ جانا ہے. اے روح جنہ چر وچ ہے نا انہاں چر تایا بھی ہے، چاچا بھی ہے، خالو بھی ہے، ماموں بھی ہے، بھرا بھی ہے، یار بھی ہے، سجن بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، ایم این اے بھی، سارا کچھ ہے. جدن بابا جی روح نکل گئی وکری ہو گئی نا انہیں آکھنا تیری راہ اور تے میری راہ اور. پھر تیری راہ تینوں بھی پتہ ہے تے مینوں بھی پتہ ہے. سارے کو کینسل ہو جانا ہے. روح سواری دی محتاج نہیں ہے. یہ سمجھان واسطے میں اشارہ دے رہے ہیں، روح سواری دی محتاج نہیں ہے. اگر روح دا معاملہ ہونا تے کم از کم ایتی حدیثہ چھ واضح پڑھے جنا ہو آلے حدیثو. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اللہ نے سواری براق بھیجی. براق دا ذکر تے ہے نا حدیثہ چھ. براق آیا ہون دسو براق تے حضور دی روح گئی سی کہ حضور آپ گئے سی؟ نہیں یار اچھا بولو دا سبحان اللہ. او لوگوں سنو، اگر روح دا معاملہ ہوندا تو پھر براق رب نہ بھیج رہا. روح سواریاں دی محتاج نہیں ہے، گڈیاں دی محتاج نہیں ہے، براق دی محتاج نہیں ہے، ہوائی جہازاں دی محتاج نہیں ہے. روح آپ ہی جا سکتی ہے، آ سکتی ہے. روح یہ محتاج نہیں ہے اس چیز دی. اگر روح دا معاملہ ہوندا تو پھر یہ تے گلاں ہے ہی نہیں. سر رب نے سواری کر لی، فرشتیاں نو گھلیا، جنتی لباس بھیجیا، امام مسیح بھیجیا، یہ ساری چیزاں دس رہیاں نے. کائنات والا سنو سبحان اللہ اسرا بعبدہ. اور خالی میری گل نہیں، قرآن دستا ہے بعبدہ ابد اطلاق روح مال جسد دوما دے. خالی روح تے نہیں ہے، خالی جسم تے نہیں ہے. پڑھے لکھے ذات توجہ کرنا، روح مال جسد، اے روح تے جسم دوویں اکٹھے ہون پھر ابد پورا ہوندا ہے. روح وکھری ہو جائے ابد
انکمپلیٹ ہے. لوگوں سنو, جسم علیحدہ ہو جائے تے جسم انکمپلیٹ ہے, روح اور جسم دونوں جدوں یکجا ہون پھر ابد اطلاع پورا ہوے گا. سبحان اللہ. میری گل غلط ہو سکتی ہے, مفتی دی گل غلط ہو سکتی ہے, سکالر دی گل غلط ہو سکتی ہے, پروفیسر دی گل غلط ہو سکتی ہے, مفتی دی گل غلط ہو سکتی ہے, محقق دی تحقیق غلط ہو سکتی ہے. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا, اینی سردی میں جان والے حضور دے دیوانے ہو, نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے, نہ آمنہ دے لال دا فرمان غلط ہو سکتا ہے. قرآن پیش کر رہے ہیں, قصہ کہانی نہیں. قرآن سبحان الذی اسرا پاک ذات اسرا جن نے سیر کرائی کنو ایتھے بروح ہی نہیں کیا. توجہ جانا, بروح ہی نہیں فرمایا, برسول ہی بھی نہیں فرمایا, بنبی ہی بھی نہیں فرمایا. نہ نبوت کا ذکر کیتا, نہ رسالت کا ذکر کیتا, نہ روح کا ذکر کیتا. اسرا بعبدہ, پاک ذات جن نے اپنے بندے خاص نو سیر کرائی, جن نے اپنے بندے خاص نو سیر کرائی. ابد اطلاق یاد رکھنا, روح محل جسد دونوں اللہ نے فرمایا بروح ہی نہیں, بعبدہ, پاک ذات اپنی ذات دی طرف اشارہ دیتا. یعنی رب آندا سادے لفظ وچ, اوے کائنات والے اعتراض کرن والے مولوی اے تے ویکھ لے سیر کرن والا ہے کون ہے. سیر میں جمعہ میں مثال دیتی تھی, حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی پتھر چوں نکلی, پہاڑ چوں نکلی. تو جو ہے میرے بعد مینوں دسو تواڈے چوں کسے نے کوئی پہاڑ ویکھیا ہے جڑا اونٹنیاں جندا ہوئے؟ جانور جے چوں نکلدے ہون پہاڑاں چوں, کدی پہاڑاں چوں جناب جانور پیدا ہوئے نے؟ نہیں. مگر اگر اللہ چاہے, اللہ چاہے تو ہون بھی کر سکتا ہے. اللہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ چاہے درخت جو بندہ پیدا کرے, اللہ چاہے پتھر جو بندہ پیدا کرے. یہ کوئی بھائی دس کی آس بات نہیں ہے. سنو اینا کسے کملے دے پیچھے لاکے اپنا عقیدہ خراب نہ کرے. آجے سنیو تو انو مبارک ہوئے, تو اڈا عقیدہ کسے کہانیاں والا نہیں, اخبارہ والا نہیں. ساڈا عقیدہ ہو بے جو اللہ دا قرآن ہے, کملی والے دا فرمان ہے. ڈاٹ کے بولیا کرو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, میں قرآن حدیث سنا رہے ہیں. صالح علیہ السلام دی اونٹنی پہاڑ چوں نکلی ہے. کیوں یہ اللہ دی شان. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تے اگوں جواب دے دین ہاں جی اللہ تے جو چاہے کر سکتا ہے. تے میں نہ پھر بس اے گل دا جواب ہے, اے اسی تیرے منہ کلوانا چاہنے ہیں. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں آندا کر سکتا ہے. انکا لا کل شیء قدیر. میں کہا پھر رب جو چاہے کر سکتا ہے تے اللہ نے چاہے اپنے یار نو اپنے کول بلانا, اللہ نے بلا لیا. تینوں مسئلہ کی ہے بھئی, اللہ نے چاہے اپنے یار نو بلانا, سیر کرونی. اور نالے دیکھو نا, ہر بندہ طارق سیٹھی صاحب اپنی اپنی بساط دے مطابق, اپنی ہمت دے مطابق تسی کو مہمان بلاندے ہو یا تہاڈا کوئی یار سجنے, تسی انہوں کو سیر کراندے ہو. تسی آندے ہو یار سارا خرچہ میرا, میں تینوں سیر کرونی ہے, میرے ذمہ سارا کچھ, سارے معاملات میرے ذمہ. ان تسی اپنے صاحب نال اپنی بساط دے مطابق انہوں سیر کراؤ گے. اللہ اکبر. تے جدو عرشوں دے خدا دے معبود دی بات آئی, اللہ دی شان تے دیکھو نا پہلے قرآن پڑھ کے کہ جڑا سیر کران والا ہے وہ دی شان کی ہے. زور نہ بولو, میں قرآن سنا مدر اور اچھا بولو ذرا سبحان اللہ. آ مسلمان بھائیوں تو جنہ سنیا جو اللہ دا قرآن اعلان کر دیں, فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کو ساریاں بلائیاں دا مالک
مالک اللہ، ساریاں فضیلتاں دا مالک اللہ، ساریاں شاناں دا مالک اللہ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سارے اختیارات اللہ کو نے انک علی کل شیء قدیر۔ سارے اختیار ہیں۔ آؤ مسلمان بھائیوں سے بھی اعلان کرنے او لوگوں ایویں اعتراض نہ کریا کر، تینوں قرآن سنانے سیر کران والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، مزے نہ بولو ذرا سبحان اللہ، اینی محبت مبارہ کرو، پتہ چلے یہ محفل عشاء تو بعد نہیں ہونے ہی شروع ہوئی ہے، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ لایا گیا، آج دی رات آ گئی ہے، یعنی ستائیں صدا جب آ گئی، رب کائنات نے فرمایا میں تینوں ایویں آکھاں گا چلو تہاڈا ذوق بھی پورا ہو جائے۔ سرلا مکان سے طلب ہوئی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، جنہ دے ہاتھ اٹھ گئے میں انہوں نے سلام دینا منبر سے بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے آکھو ذرا سرلا مکان سے طلب ہوئی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سورہ منتہا وہ چلے نبی، سرلا مکان سے طلب ہوئی، سورہ منتہا وہ چلے نبی۔ سنو کوئی حد ہے ان کے عروج کی، سینے دا دل آ کے بولو سبحان اللہ، آنکھوں ذرا کوئی حد، کوئی حد، ملک صداقت صاحب کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ اولا بکمال ہی، اے تے محبت نہ سارے آنکھوں ذرا بلغ اولا، بولو ذرا بلغ الاولا کمال ہی، کشف دجا بجمال ہی، حسنت جمیع و خصال ہی، مقدر والا ہی آکھے گا سلو وہی لا مکہ کے، آج بھی رات خاصہ ہے، وہی لا مکہ کے مکی ہوئے، وہی لا مکہ کے مکی ہوئے، شرع نشی ہوئے۔ اور سنو یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہی، طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا
آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنے آج پھر وہ رات آ گئی یعنی آج دی رات آ گئی رب کائنات نے فرمایا یا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے آجی ناصر صاحب غور کرے آجے جی رب جلیل حکم ہوئے اللہ نے فرمایا میں معراج نامہ سنان لگا تو جو نہ سنے آجے رب کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل جی مولا فرمایا اج جنت دے سارے دروازے کھول دیو اج جنت دے سارے دروازے کھول دیو جہنم دے سارے دروازے بند کر دیو اج آسماناں نو مزین کر دیو آسماناں نو سجا دیتا جائے راہاں نو مہکا دیتا جائے عطر دا چھڑکاؤ کیتا جائے راہاں معطر کیتیاں جان راہاں نو سجایا جائے آسماناں تے محراباں بنا دتیاں جان ہر آسمان تے محراباں بناؤ ذرا رات تو جو نہ سنو میرے والے خدا پورے عشق نہ سنیا دے میں حضور دا معراج نامہ سنا رہا رب کائنات دا حکم آیا اے پیارے جبریل ہر آسماناں نو سجا دیتا جائے محراباں بنائیاں جان او لوکو آج دا کوئی محل ہوے محراباں سونیاں لگدیاں نے جدوں آمنہ دے لال نے جانا سی اللہ نے یار واسطے محراباں بنوائیاں یار دے پروٹوکول واسطے راہاں نو سجایا جا رہا ہے کی سمجھ ہوئے گا کی ماحول ہوئے گا اسی 1400 سال تو بعد آج حضور دا معراج نامہ سنا کے ساڑھے چہرے گلاب دی طرح کھل رہے ہیں ساڑھے عشق نو تازگی مل رہی ہے ساڑھے محبت مصطفیٰ پیدا ہو رہی ہے لیکن سوچو ادو کی سمجھ ہوئے گا جدوں فرشتے میرے نبی دا استقبال کر رہے ہوں گے فرشتے میرے نبی دا استقبال کر رہے ہیں آسماناں نو سجایا جا رہا ہے آسماناں نو سجایا جا رہا محراباں لگ رہی ہیں بینر کتبے لائے جا رہے ہیں فرمایا جبریل اج یار نے ہونا کتبے لا دیو یار نے ہونا اج بینر لا دیو کوئی دنیا دار آوے دنیا دا پرائم منسٹر آئے دنیا دا بادشاہ آئے جس پارٹی دا آوے وہ انتظام کر دینے گلیاں سجا دینے بازار سجا دینے خاک روب جھاڑو دیندا ہے چونے بکھیرے جاندے نے پوچھیا جاندا بھئی کی بنوا لے او آندا اگر نون لگی ہے تے آندا جناب ساڈا بادشاہ آ رہا ہے کسے پارٹی میں تعلق ہوئے وہ اپنے بادشاہ دا نام لے کے دسدا ہے او لوکو کوئی دنیا دار آئے انتظام SHO کردا ہے انتظام DSP کردا ہے انتظام SSP کردا ہے لیکن جب اللہ دا یار سج دج کے دولہ بن کے آمین دیا کھلنا سوار کے آسمانہ والے جا رہا ہے پھر انتظام کرمالا جبرائیل میکائیل اسرافیل جبریل سجا رہے ہیں راوانو بینر لائے جا رہے ہیں یا لائنہ بینرات لکھنا کی ہے اسی لکھنے ہیں خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا ویلکم کہنے ہیں لیکن لوگوں جدوں امام الانبیاء گئے نے آسمانہ والے اللہ نے فرمایا جبریل بینر لا دیو بینرات لکھیا کی جا رہے ہیں کسے بینرات لکھیا ہویا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لکھیا جا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر کتے بینت لکھیا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کتے لکھیا جا رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
لگ رہے نے یار دیاں شانہ دیاں آیتاں لکھیاں ہویاں نے حضرات پورا پروٹوکول ویکھو ذرا میرے نبی دا پروٹوکول ویکھو ذرا حضرات کی ہویا ادھر ساریاں تیاریاں مکمل فرشتے جناب جبریل نے اعلان کیتا فرمایا اے فرشتے ہو جلدی کرو اپنی پوشاکاں تبدیل کر لو حور غلمان نو حکم ہو رہا ہے اپنی پوشاکاں تبدیل کر لو اپنے لباس تبدیل کر لو فرشتے نالے لباس تبدیل کر رہے ہیں نالے راما نو سجا رہے ہیں نالے راما نو سجا رہے ہیں نالے پوچھ رہے ہیں اے پیارے جبریل دسو تے سینا اج کی بنن والا ہے قیامت نہیں آ رہی جبریل بول کے آندے نے او فرشتےو اج قیامت نہیں آ رہی آمنہ دے لال دی سواری آ رہی ہے اللہ دے حبیب دی سواری آ رہی ہے فرشتے پوچھ رہے ہیں فلک پھر کیوں سجایا جا پڑھو گے تو مزہ ہونا میرا حضا آنکھو ذرا فلک پھر کیوں سجایا میں تہاڈی آواز سننا چاہنا ہے آنکھو ذرا فلک پھر تھوڑی آواز اچھا بولو فلک پھر فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے کوئی مہمان بلایا جا کوئی مہمان بلایا نانی لیا میری سرکار دا جبریل کہہ رہے نے کوئی مہمان بلایا جا اے پیارے جبریل دسو تے سینا ایڈا خاص پرونا کون ہے ایڈا خاص مہمان کون ہے جدے آیا راما سجائیاں جا رہی نے راما نو مہکایا جا رہے ہیں ہن جبریل نے میرے نبی دا نام لیا سنو ذرا فرمایا محمد کو بلایا محمد کو بلایا جا رہا ہے محمد کو بلایا اوے انی ٹھنڈ وچ کیوں آئے ہو ایڈی ایڈی دوروں کیوں آئے ہو کی لان آئے ہو محمد کو بلایا محمد کو بلایا جنہوں سمجھ آگئی ہو دا تھلے نہیں ہے وہ سمجھ گیا میں کی کہہ رہا ہوں تے کتھوں کہہ رہا ہوں محمد کو بلایا محمد کو بلایا میں دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دی اڈیکا لا کے بیٹھا ہے تیرے نبی دی آسا لا کے بیٹھا ہے جڑا ٹانگا رکھ جائے تیرا یار آ جائے یا اللہ دی رات چاہ کے جال پہ دل لیٹ جائے کملی والے دی آمد ہو جائے حضور آ جان پھر تو اٹھ کے آنکھیں محمد کو بلایا محمد کو بلایا دیکھ محفل سارے یار بیٹھے ہیں بیگانے نہیں طالب دیدار بیٹھے ہیں گر اس بزم میں ایک بار آنا ہو جائے تمہارا کیا جائے گا ہمیں دیدار ہو جائے محمد کو بلایا محمد کو بلایا جا رہا ہے محمد کو بلایا ایک کوئی اچھی بولو ذرا سارے آپ اندر والے باہر والے سارے بولو ذرا محمد کو بلایا محمد کو بلایا محمد کو بلایا جا رہا اے سونیا کدی پھیرا پا جائے ساڑی بگڑی بن جائے
ساڈا نکمیاں دا کم بن جائے سونیا کدی پھیرا پا جائے کدی تے او کھڑی آ جائے ستا کام کیوں پہنچیا مدینہ شریف کوئی مہمان بلایا جا جبریل ٹور پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سارا انتظام ہو گیا تیاری ہو گئی ہے فرمایا جبریل پھر 70,000 فرشتہ لے جا جبریل ٹور پہ آواز آیا جبریل ٹھہر 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 یا اللہ ان کی یہ فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے تو کتھے چلے آئے ہائے تو کتھے چلے آئے کنوں لین چلے آئے یہ کوئی عام نہیں یہ میرا محبوب ہے ساملا چل پھول جو میریاں ہائے 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق رو رہے ہیں اے براق کیوں رونا ہے سارے اچھل رہے ہیں ڈیل رہے ہیں کیوں تو کیوں رونا ہے پیا اس آکھیا جبریل جڑی خواہش ہونا دیئے نا وہی خواہش میری ہے جو تمنا ہونا دیئے وہی تمنا میری ہے جڑی آرزو ہونا دیئے وہی آرزو میری ہے پر گلے وے کسے یار نو ہس کے منا لیا کسے رو کے منا لیا کسے رو کے منا لیا کسے ہس کے منا لیا اللہ اکبر جبریل میری بھی خواہش ہوئی ہے جدوں دا سنے ہیں کہ 40,000 دے وچوں ایک دا انتخاب ہونا ہے ایک نے خوش نصیب بننا ہے جبریل جدوں دا سنیا ہے ادوں دا عشق مصطفیٰ وچ روندا رہنا ہجر مصطفیٰ وچ روندا رہنا حضور دی محبت وچ روندا رہنا اور دنیا دے رونے تے ساری روندے نے کدی کدی حضور دی محبت وچ رویا کرو اس محفل چ بہ کے اس رات خاص رات دیاں کڑیاں دعا منگیا کرو یا اللہ ہن بھی دعا منگو یا اللہ عشق مصطفیٰ وچ رون والی اکھ دے دے کوئی اولاد دے غم وچ روندا ہے کوئی دنیا دیاں ٹینشناں کوئی کاروباری ٹینشناں کسے نو بیماریاں نے گھیریا کسے نو کوئی پریشانیاں کسے نو مقدمیاں نے گھیریا اے دنیا دے رونے نہیں جے مک دے بندہ مک جاندا ہے کدی کدی تنہائی وچ بیٹھ کے نا کملی والے دی محبت دا دیوا بالی حضور دی محبت دا دیوا بالی کدی کدی تے پھر روئی حضور دی محبت وچ پھر ویکھی خدا دی قسم تیرے وارے نیارے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے اے رویا بڑا کچھ لبدا ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ یا اللہ یہ براق تیرے معبود عشق وچ رو رہا ہے فرمایا جبریل پھر تینوں پتہ ہونا چاہیے رون والا مینوں بھی بڑا چنگا لگدا ہے میرے یار نوں بھی بڑا چنگا لگدا ہے رون والا مینوں بھی بڑا پسند ہے میرے محبوب نوں بھی بڑا پسند ہے جبریل پھر اے ہی لے جا ایک گل دا پتہ لگ گیا حضور دی محبت وچ نکلن والے آنسو بیکار نہیں جاندے حضور دی محبت وچ نکلن والے آنسو رائے گا نہیں جاندے اعظم چشتی نے بھی یہی ترجمہ کیتا ہے نا جدوں عشق دی دنیا سے گئے نا اعظم چشتی سناواں ذرا جلدی اعظم چشتی نے کلمہ اٹھایا فرمایا اصل گل ہے عاشق دا عاشق دا کمرو نا تھوڑا عاشق دا کمرو نا تھوڑا تے بن رویا
ذکر کوئی روندا وچ حضوری آزم عشق مہی وچ رونا پیندا پاویں وصل ہووے یا دوری براق رویا کم بن گیا کم بن گیا تے ساڈا بھی انج کم بن جانا کسے دن انشاءاللہ کم بن گیا براق دا لیا نال بس ساری گلاں شاد جتھے حضور آرام فرما سننا اس دروازے تے جناب جبریل انج ہاتھ بن کے کھلو گئے یا اللہ دروازہ کھڑکاما آواز قدرت آیا جبریل نہیں دروازہ نہیں کھڑکانا یا اللہ آواز دیما فرمایا آواز بھی نہیں دینا اے بارگاہ مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہیں کھڑکانا آواز بھی نہیں دینا ہن اندازہ کرنا سارے لفظ سن دے جائے جی اللہ کیویں اپنے معبودی بارگاہ دا ادب آپ سکھا رہے ہیں آواز نہیں دینی دروازہ نہیں کھڑکانا یا اللہ پھر جگاواں کہ میں تیرے معبود ہوں فرمایا جبریل اس مکان دی چھت تے چڑھ دا بیٹا او بچیو خاموش جبریل چھت تے چڑھ گئے یا اللہ ہون فرمایا ایک چھوٹا جا سوراخ کر میں انہا سوراخ نامی کر دے جبریل ساری چھت لا کے تے جتنی بڑی جسامت دے مالک نے کیا اس کمرے چ داخل ہو سکتے سن دسا کتنی جسامت ہے آپ دی 600 پر نہیں حضرت جبریل السلام دے ایک پر کھولن مشرق تے مغرب وچ آ جائے تے باقی پران دا عالم کی ہوئے گا اتنی بڑی جسامت مگر اللہ نے فرمایا جبریل اے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہستی میں مٹا دے کلوز کر اپنے آپ جبریل السلام بس پھر کنہ کو کلوز کیتا کہ اس سوراخ دے وچوں داخل ہوئے حتیٰ کہ ان اگلی گل سنو جا کے گل سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے جبریل حضور دی بارگاہ آ گئے اللہ تو انو حقیقت وچ حضور دی بارگاہ چ لے جائے حضور دی بارگاہ آ گئی جبریل السلام قدمہ والے پاسے انج ہاتھ بن کے کھلو گئے یا اللہ ہون کی کراں حلامہ کی کراں فرمایا جبریل نہیں طریقہ میں دسنا جبریل تیرے ہونٹ بنائے نے کافوری محبوب دے تلوے نے نوری ایک کافوری ذرا ہونٹ رکھنا میرے یار دیاں تلوے آتے رکھنا محبوب دے تلوے آتے ایک گل کرنا چاہنا میں دے وچ نبی پاک علیہ السلام محو استراحت سن جبریل السلام نبی پاک دے قدمہ نو چمن واسطے کنہ کو جھکے ہوں گے او وقت دے مفتیوں تے قاضیوں ہمیں فتوے لاؤن والی مشینوں مینوں دسو جبریل نبی پاک دے قدماں چومن واسطے کنا کو جھکے ہون گے حضور لیٹے نے زمین تے لیٹے نہ چلو چار پائی تے لیٹے چار پائی تے بھی حضور لیٹے ہون جبریل مصطفیٰ دیاں تلیاں نو چومن واسطے پھر بھی کنا کو جھکے ہون گے آج تے وہ صورت جناب او لا رمان اللہ خبیث او تے ادھر روزے والا منہ کر کے بیٹھ نہیں جے دیندا آندھا ادھر منہ کرو بھئی ادھر تینوں تکلیف کی بڑے اور پریشان کر دینے تینوں تکلیف کی ہے بھئی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں آکے آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اچھا جبریل السلام نے حضور دے قدمان چومیا ایک گل یاد رکھیا جی حضور مدثر دی چادر اوڑے آرام فرما سن حضور لیٹے ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے حضور فرما دینے تنام عینایا ولا ینام قلبی لوگوں سنو میری اکھاں سوندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے جی میں حکمت سی دے اندر چادر اوڑے حضور لیٹے نے جبریل نے قدم چومے تے نبی پاک علیہ السلام نے نا انج اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا سبحان اللہ تھوڑی خوش ہو کے بولو سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ودعا دے مکھڑے تو کپڑا ہٹایا
آئے ہائے یہ وکھرا وکھرا مضمون نکلدا ہے پے دے وچوں لیکن میں جلدی نال کے بڑھ رہے ہیں حضور نے چہرے تو کپڑا ہٹایا چہرے تو کپڑا ہٹا کے نا حضور نے دیکھ کے نا جبریل وال فرمایا جبریل کدھر آئے ہو جبریل کدھر آئے ہو کیویں آنا ہویا یہ میں اپنے لفظ کہہ رہا ہوں جبریل کیویں آئے ہو ایتھے ہن جناب جبریل نے تے جڑا میرا شعر بڑا ہی مشہور ہویا ہن ایتھے وہ بندا ہے تے پھر میں اگلی گل کرنا ماشاءاللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو خیر تے ہے نا عرض کی تھی جبریل تلیان چمکے چلو آ رب دا پیام آ گیا ہے کیا نہ بولو ذرا عشق نہ بولو عرض کی تھی جبریل تلیاں چمکے چلو آ رب دا پیام آ گیا ہے خالق جو سا مزہ لے آجے عرض کی تھی جبریل تلیاں چمکے چلو آ رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی در تے پورا کا گیا ہے تے واگاں پھڑنے لئی غلام آ گیا ہے ایک باری پھر آکھو ذرا سواری لئی در تے پورا کا گیا ہے میں تمہارے نصیبہ جو صدقے جو جاگدہ بیٹھا ہے سواری لئی در تے پورا کا گیا ہے تے باگاں پھڑنے لئی غلام آ گیا گلے ہونا مندر دیکھا گلے ہونا جبریل کہہ رہے ہیں سونیا میں سواری دیا واگا فرما سے میں نوکر میں غلام جبریل آندے نے میں نوکر میں غلام تو امتی ہو کے کلمہ پڑھ کے آنا ہی کو جایا شرم کر حیا کر اے نہ آکھیا کر بلکہ اے کہہ سونیا تیرے ورگا ہے کوئی نہیں حضرات تو جو ایک گل اور کرنا چاہنا جبریل السلام نے جدوں حضور دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے ان اللہ حشتاکا الہ لکھائی کا یا رسول اللہ اللہ تو آدھے دیدار دا مشتاق ہے اے جنتی امامہ صرف لے کے آیا اے جنتی جوڑا لے کے آیا جنتی لباس لے کے آیا ایتھے میں کہ گل کرنا ہونا اوہ لوگو آج تیرا میرا پتر دھولا بنے کی ہمدہ ہے کسے دا بھی پتر دھولا بنے یہ پہنا یا جاندیاں نے زیرا پہلے دن دا جوڑا میں دینا ہے برا کہندہ ہے زیرا پہلے دن دا جوڑا میں دینا ہے پھوپیاں ماسیاں یار سجن سارے آندے نے اظہار کر دینے محبتاں پہلے دن دا جوڑا میں دینا ہے او لوگو جدو اللہ دا محبوب دولہ بنیا رب نے فرمایا سونیا آج دے دن دا جوڑا یا سایاب دینا ہے آج دے دن دا جوڑا سایاب دینا ہے اور کلوز کرنا آپ کوثر نہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا وہ جنتی لباس سے بہتر کیتا حضور نے نورانی امامہ سی سر سے سجایا میرے کو دیکھو آن دا مول پہ دے گا ساری رات جاگن دا مول پہ دے گا جنہ چر گھر جاؤ گے تو ہنو سردی نہیں لگے گی اتنا پیارا جملہ دین لگا لوگو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور سج دھج کے دولہ بن گئے نے اپنیاں زلفاں سواریاں حضرات کی ہویا ہن بن ٹھن کے حضور علیہ السلام جدوں بیٹھے نے کی ماحول بنیا ہے جڑا پہلے ہی بڑا سونا ہوئے جنوں پہلے ہی اللہ فرمائے ودھا واللیل اذا سجا جڑا پہلے ہی سارے نبیاں تے رسولاں تو بھی سونا ساری کائنات وچ سونا ہے او سونا جدوں سج دج کے جنتی جوڑا پا کے بیٹھا ہوئے گا یارو سوچو او دو کی رنگ بنیا ہوئے گا یارو
ادو کی رنگ بنیا ہوئے گا حضرات کی ہویا اگلی گل سنیا دے اے تواڈے ذوق سے آ گیا میں پھر مائک چھوڑن لگا میرے آقا کریم علیہ السلام سج دج کے دھولا بن گئے نے حضرات گل یاد رکھیا دے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا دے میرے نبی سج دج کے دھولا بنے نے اج کوئی پتر دھولا بنے تے ماں آ جاندی ہے آن کے کہندی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے پتر نو کنا روپ چڑھیا ہے میں صدقے جاواں باپ آ جاندا ہے آن کے کہندا میں صدقے جاواں میرے پتر نو کنا روپ چڑھیا ہے بھرا کہندا بہنا کہندیاں نے او ویکھو ساڈے ویر نو کنا روپ چڑھیا ہے یار سجن آندے نے کہندے نے ویکھو ساڈے یار نو کنا روپ چڑھیا ہے سارے تعریفاں کردے نے دولے دیاں تعریفاں ہو رہیاں نے لوگو جامع مسجد انوار محمدیہ وچ آਉਣ والےو حضور دے دیوانے ہو جدوں میرے آقا سج دج کے دولہ بن کے بیٹھ گئے تے میرے نبی نو خیال آیا کاش اج میری ماں ہوندی کاش اج میری ماں ہوندی کاش اج میری ماں ہوندی او وی آن کے کہندی میں صدقے جاواں ماں آ کے آندی سبحان اللہ او لوکو جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں نے خوشیاں دے ویلے ہوندے نے پھر پتراں نوں ماں یاد ہوندی ہے اج ماں ہوندی میریاں خوشیاں ویکھدی میرے نبی نوں وی خیال آیا اج میری ماں ہوندی ویندی او دے پتر دیاں شاناں کی نے کیویں عرصہ تو جوڑا جنتا تو جوڑا آیا ہے حضرات ساریاں گلاں امام الانبیاء نو خیال آیا کاش اج میرا بابا عبداللہ ہوندا رب کائنات نے فرمایا اے سونیا اج ماں نہیں اج باپ نہیں کوئی ہور نہیں اج دولا تو بنیا ہے میں عرصہ دا خدا آنا ویکھو سبحان اللہ میرے یار نو کنا روپ چڑھیا ہے رب ہو کے کہنا ویکھو میرا یار کڈا سونا ہے ویکھو میرا یار کڈا سونا ہے کڈا سونا کڈا سونا ماہی کڈا سونا ماہی کڈا سونا کڈا سونا شان راہی نالے لاڑا جنتا نالے ارشان ودھا واللیل اذا سجا کیڑا سونا بولو کیڑا سونا تیبہ والمومایا جشن منا رہے ہیں نا جشن منا رہے ہیں تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنا دو جا پھر بھی تو دادار گلڑا نو بھی وجد آ گیا کوئی مثل نہ ڈولن 10 لاکھ روپیہ لا کے بھی انج دا ذوق تے انج دا ماحول نہیں لبدا اے تے تسی بھی بے لوس ہوتے اسی بھی بے لوس ہاں اللہ رسول دلاں دے حوال جان دے اے اخلاص نو رنگ ہوندے نے خدا دی قسم اٹھا کے اخلاص نو رنگ ہے اخلاص نو ہار کوئی نہیں جنہ کام کرو پاہمیں تھوڑا کرو کوشش کریا کرو اخلاص نہ کریا کرو جنوں مل دے ہو نا اتوں ملنا تے ہے ہی ہے بعض جگہ ہوندیاں نے جتے مجبوری ہوندی ملنا ہو مجبوری ہے ملنا کدی توں اخلاص نہ ملے نا تے تیرے اس ملن تے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا اے دلان دیاں قدورتاں نکالو میرا نبی دلان دیاں قدورتاں نکالنا آیا ہے پیار محبت ایک دوسرے دا احترام کرو جنہ کسی نہ پیار کر سکتے ہو تسی اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو خالق تو آڑے نہ پیار کرے گا اے ہی سکھایا گیا ہے سانو قرآن و حدیث اے ہی درس دیندہ ہے اپنی زندگی انج دی گزارو تو آڑے ماں باپ تو آڑے تو ناراض نہ ہون
تواڈے عزیز و اقارب ناراض نہ ہون، تواڈے رشتہ دار ناراض نہ ہون، تواڈے محلے والے گلی والے ہمسائے ناراض نہ ہون۔ آج ارادہ کر کے اٹھیے، اللہ سانو انج دا بنا دے، اللہ سانو انج دا بنا دے کہ او دی مخلوق بھی راضی ہوئے تے خالقہ بھی ساڈے تے راضی ہوئے۔